امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خال المؤمنین ہیں۔ جتنے بھی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے، آپ کے امتی ہیں، آپ کے کلمے پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی رسالت پر، اللہ کی الوہیت پر، رسول اللہ کی رسالت پر اور رسالت اللہ الخالدہ، آپ کی آخری نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، ان تمام مومنین کے ماموں ہیں جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر الحق والایقان جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کاتب قرآن جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین وحی جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عظمت اور ان کی تعظیم کے لیے بس ایک جملہ ہی کافی ہے، کوئی اور عظمت بیان نہ کی جائے، کسی اور عظمت اور تعظیم اور توقیر کی طرف اشارہ نہ کیا جائے، صرف ایک بات ان کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ وہ امام الانبیاء کے صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابیت کا درجہ کوئی عام درجہ نہیں ہے، یہ صحابیت کا مقام، مرتبہ، رتبہ کوئی عام رتبہ نہیں ہے، یہ کسی کی ذاتی کوشش، ذاتی کاوش، جد و جہد اور کوشش پہم سے یہ رتبہ، یہ مرتبہ، یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ رب کائنات نے جہاں سے جس کو چاہا امام الانبیاء کا صحابی بنا دیا۔ یہ کسی کی محنت، ذاتی کوشش سے صحابیت کا درجہ نہیں ملتا۔ اگر ملنا ہوتا تو جناب امام صنابحی رحمۃ اللہ علیہ کو صحابیت کا درجہ مل جاتا۔ اپنے گھر سے نکلے ہیں، چاہت اور منشا لے کر نکلے ہیں، کوشش اور کاوش لے کر نکلے ہیں، خواہش اور تمنا لے کر نکلے ہیں کہ جاؤں گا مدینہ میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت پر ایمان لاؤں گا، آپ کے دست شفقت پر، آپ کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں گا، بیعت کروں گا، آپ کی صحابیت کا درجہ مل جائے گا۔ گھر سے نکلے، دور دراز کا سفر کیا، کافی عرصہ سفر کرتے رہے، جب مدینہ پہنچے، مدینہ کی گلیوں میں چل رہے تھے، صحابہ کرام کو آتے ہوئے دیکھا، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ جواب ملا ابھی ابھی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں دفن کر کے آ رہے ہیں۔ وہی زار و قطار رونے لگ گئے اور کہنے لگے یہ صحابیت کا درجہ کسی کی ذاتی کوشش اور کاوش سے، کسی کے ذاتی تمنا اور خواہش سے نہیں مل سکتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کرے۔ اللہ صحابیت کا درجہ دینے پہ آئے تو حبشہ سے بلال کو اٹھا کر مدینہ میں بھیج دے اور امام الانبیاء کا صحابی بنا دے۔ اللہ رب کائنات صحابیت کا درجہ دینے پہ آئے تو فارس سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائے مدینہ میں پہنچا دے۔ غلامی در غلامی کی زندگی بسر کرنے والا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے چاہا امام الانبیاء کا صحابی بنا دیا۔ اللہ نے چاہا روم سے صہیب رومی کو اٹھایا، امام الانبیاء کے قدموں میں پلٹا دیا، رکھ دیا، آپ کے قدموں میں بیٹھ کر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا اور صحابیت کا درجہ حاصل کیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ میرے رب کا فضل ہے، رب جسے چاہے دے دے، جسے نہ چاہے اس کی ذاتی کوشش اور کاوش، کسی کی سفارش، کسی کے بارے میں ریفرنسری طور پر
پیش ہونا بھی اس کو یہ تمغہ اور امتیاز لے کر نہیں دے سکتا، یہ مقام لے کر نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ رب کائنات جس کو چاہتے ہیں اپنے فضل سے، اپنے انعام سے نواز دیتے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی خال المومنین، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے حوالے سے، ان کی عظمت کے لیے یہ بات بھی کافی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین، سب سے عمدہ ترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میرے بعد سب سے بہترین زمانہ میرے صحابہ کا زمانہ ہوگا، پھر اس کے بعد بہترین زمانہ ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے حالت ایمان میں میرے صحابہ کو دیکھا ہوگا، ان لوگوں کا زمانہ بھی بہترین زمانہ ہوگا۔ تو امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر القرون قرنی کے فرد ہیں، اس میں رہتے ہیں، اس زمانے میں جو بہترین زمانہ ہے اس میں رہے، پھر اس کے بعد وہ بھی بہترین زمانہ اس میں انہوں نے خلافت کی، اس میں بھی زندہ رہے۔ تو بہترین زمانے کے لوگ بہترین لوگ ہیں جن کی بشارت، جن کے بہترین ہونے کی خوشخبری امام الانبیاء نے دی۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، میرے بعد صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ، یہ سب سے بہترین زمانے ہیں۔ اس زمانے کا فرد ہے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنری سے معزول کیا، ختم کیا، ان کی معزولی کر دی، گورنری کا عہدہ لے لیا، اور ان کی جگہ ولّا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمس کا گورنر، ہمس کا والی اور گورنر بنا کر بھیج دیا۔ جب عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عہدے سے ہٹایا گیا، ان کی جگہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر ہمس رکھا گیا۔ لوگوں نے آوازیں کسنا شروع کی، فقال الناس عزل عمیر بن سعد وولّا معاویہ بن ابی سفیان، عمر بن خطاب کو کیا ہو گیا؟ عمیر ابن سعد بھی صحابی رسول، معاویہ ابن ابی سفیان بھی صحابی رسول، ایک صحابی رسول کو عہدے سے ہٹا کر دوسرے صحابی رسول کو عہدے پر لگا دیا۔ عمر ابن خطاب کو کیا ہو گیا؟ جب یہ بات عمیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، کہنے لگے لا تذکروا معاویہ الا بخیر، او لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ عہدہ میرے سے لیا گیا ہے، گورنری میری ختم ہو گئی ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تذکروا معاویہ الا بخیر، آج کے بعد اگر کسی نے ذکر کرنا ہے امیر معاویہ کا تو ان کے لیے اچھائی کا ذکر کرنا ہے، ان کے خلاف زبان استعمال نہیں کرنی، ان کے خلاف زبان کو حرکت نہیں دینی۔ کیوں؟ انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ بات سنی تھی، اللہم اہدی بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو امت کے لیے ہدایت کا سامان بنا دے، اے اللہ امیر معاویہ کو دیکھ کر لوگ راہ راست پر آئیں، ہدایت حاصل کریں۔ رسول اللہ نے جس کے لیے ہدایت اور ہدایت پہنچانے والا، جس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے، ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے۔ آج کے بعد کسی کی زبان سے امیر معاویہ کے خلاف جملہ سننے کی
میرے اندر جسارت اور کوشش نہیں ہوگی، آج کے بعد اگر معاویہ ابن ابی سفیان کا ذکر کرنا ہے تو ذکر خیر کرنا ہے۔ جامع ترمذی اٹھائیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ یہ میرا سالہ، یہ میرا برادر اللہ، یہ امیر معاویہ وہ شخص ہے جس کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی دے۔ اے اللہ تو امیر معاویہ کو ساری زندگی راہ ہدایت پر چلا، مہدیًا لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا، وحد بھی، اے اللہ اس کی زندگی کو، اس کے دن و رات کو، اس کے معمولات کو دیکھ کر لوگ راہ ہدایت پر آئیں۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے امام الانبیاء نے اپنا دست مبارک بلند کیا ہے، اور کب بلند کیا ہے؟ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے ایک آواز سنی، وہ آواز کسی اور کی نہیں، امام الانبیاء کی ندا ہے۔ آپ لوگوں کو سحری کے لیے، سحری کے وقت لوگوں کو بلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہلم الی غد المبارکہ، بابرکت صبح کے لیے جمع ہو جاؤ، بابرکت سحری کے لیے جمع ہو جاؤ۔ پھر فرماتے ہیں ثم سمعتہ، پھر میں نے امام الانبیاء کی زبان سے یہ بات سنی، اے اللہ اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ ابن ابی سفیان کو قرآن مقدس کا علم، ایسا علم عطا فرما کہ لوگ اس سے علم حاصل کریں، وعلمہ الحساب، اے اللہ اس کو حساب کتاب کا علم بھی سکھا، وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ ابن ابی سفیان کو عذاب سے بھی بچا لے۔ یہاں رک کر ایک بات کرنے لگا ہوں، امام الانبیاء کی اس حدیث پر غور کیا جائے جو امام الانبیاء نے امیر معاویہ کے متعلق دعا کی تھی، اللہم علمہ معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ ابن ابی سفیان کو کتاب کا علم دے، حساب کا علم دے۔ حساب سے کیا مراد ہے؟ حساب معیشت سے ہوتا ہے، معیشت لین دین سے ہوتا ہے، اور لین دین حکومت میں ہوتا ہے۔ اے اللہ امیر معاویہ کی حکومت کو بھی کس کی حکومت؟ امیر معاویہ کی حکومت کو بہترین، عمدہ ترین، اعلیٰ ترین حکومت بنا۔ یہ دعا کس کی ہے؟ یہ دعا کس وقت کی گئی؟ اس وقت جب کوئی شخص دعا کرے اس کی دعا رد نہ ہو، اور یہاں دعا کرنے والا امام الانبیاء ہو، اور وقت سحری کا ہو، دعا امام الانبیاء کر رہے ہوں۔ کس کے متعلق؟ اپنے صالح، اپنے برادر اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دعا کر رہے ہوں، اے اللہ امیر معاویہ کو قرآن کا علم عطا کر، اے اللہ امیر معاویہ کو حساب کا علم عطا کر، اے اللہ امیر معاویہ کو عذاب جہنم اور عذاب قبر سے نجات دے۔ ایسے تو نہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے پر مجبور ہو گئی تھی جب لوگوں میں فتنہ پیدا ہوا، لوگ فتنوں میں مبتلا ہو گئے، لوگوں کے اندر طرح طرح کے فتنے پیدا ہونے لگے، تو ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قدم اٹھایا تھا، اس قدم کو خیر مقدم کرنے کے لیے اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ما زال لی رأیت فی امر الناس فی الفتنہ، آج تک اتنی عمر گزار چکی ہوں، میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جو فتنوں کے دور میں لوگوں کے لیے بھلائی سوچتا ہو جیسا میں نے امیر معاویہ کو پایا ہے۔
یہ فتنوں کے دور میں انسانیت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے بہترین اور عمدہ ترین حاکم ہیں، بہترین خلیفہ ہیں، لوگوں کو فتنوں سے، آزمائشوں سے نکال رہے ہیں۔ ان جیسا میں نے کسی کو نہیں پایا، اس کا ثانی میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اور کہنے لگی حتی لا تمنا، اور میری چاہت یہ ہے ان یزید اللہ عز و جل، اللہ رب کائنات زیادہ کرے، لمبی کرے، عمری فی عمر ہی، میری عمر بھی امیر معاویہ کو لگ جائے، امیر معاویہ کی عمر لمبی ہو جائے۔ یہ تمنا کس کی ہے؟ یہ آرزو کس کی ہے؟ یہ چاہت کس کی ہے؟ یہ خواہش کس کی ہے کہ امیر معاویہ کی زندگی لمبی ہو؟ لوگوں کو فتنوں سے نکال رہے ہیں، فتنوں کی سرکوبی کر رہے ہیں، فتنوں کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ یہ دعا، یہ تمنا، یہ خواہش، یہ آرزو اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ اللہ میری عمر بھی امیر معاویہ کو لگ جائے۔ کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ خال المومنین، امت مسلمہ کے مامو جان، خلیفۃ المسلمین، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون امیر معاویہ؟ امام الانبیاء کی حدیث صحیح بخاری اٹھائیے، حدیث کی راوی ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتی ہیں انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا۔ اے ام حرام، امام الانبیاء ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنے سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے، نیند میں خواب دیکھا، اٹھ بیٹھے اور کہنے لگے اے ام حرام، آج مجھے ایسا لشکر دکھایا گیا ہے اور ایسے لشکر کی نوید اور خوشخبری دی گئی ہے کہ میری امت کے لوگ سمندروں میں جہاد کریں گے۔ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، پہلا لشکر جو سمندری بحری بیڑے پر سوار ہو کر جہاد کرے گا، قد اوجبوا، ساروں کے اوپر اللہ رب کائنات نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اپنے کلیجے تھامیے، آج امیر معاویہ کے بغض کی وجہ سے، عناد اور دشمنی کی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا جاتا ہے، زبان درازی کی جاتی ہے، تلواریں سونپنے تک کی بات کی جاتی ہے۔ میں ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، پہلا لشکر، پہلا بحری بیڑا جو جہاد کے لیے نکلا تھا، جن کے لیے امام الانبیاء نے جنت کے واجب ہونے کی نوید سنائی تھی، اس لشکر کا امیر لشکر کون تھا؟ جائیے صحیح بخاری اٹھائیے، جائیے تاریخ کی کتب کھنگال کے دیکھیے، اس لشکر کا امیر اگر کوئی تھا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب پورے لشکر پر اللہ رب کائنات نے جنت کو واجب کیا تو بالاعلیٰ امیر معاویہ پر بھی جنت واجب ہے۔ آج زبان درازی کی جاتی ہے، زبان کو ان کے خلاف حرکت دی جاتی ہے، ہرزہ سرائی کی جاتی ہے، زبان درازی کی جاتی ہے، برا برا کہا جاتا ہے، تلوار سونپنے تک کی بات کی جاتی ہے کہ اگر ہم علی المرتضیٰ کے دور میں ہوتے، جب جنگ جمل، جنگ صفین ہوئی، ہم دیکھتے نہ رہتے، علی المرتضیٰ کی حمایت میں امیر معاویہ کے خلاف مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار اٹھا کر میدان میں آتے اور ہم ان کا مقابلہ کرتے۔ آج اے مسلمان، تیری غیرت کہاں مر گئی؟ تیری غیرت کہاں چلی گئی کہ آپ کے صحابہ کے بارے میں اتنی لمبی کئی غز کی زبانیں استعمال کی گئی، تو اب بھی خاموش ہے؟ صحابہ کرام کے خلاف زبان درازیاں کی گئی، تو اب بھی خاموش ہے؟ کہاں مر گئی تیری غیرت؟ کہاں مر گیا تیری عزت؟ کہاں مر گیا تیرا وقار؟ تیرے پیغمبر کے ایک ایک صحابی کی زندگی پر تجھے چیلنج کیا جاتا ہے، تحفے تیری زندگی پر ہے
خوف ہے تیری زندگی پر کہ تو صحابہ کرام کے خلاف زبان دراز کرنے والے کی زبان کھینچ نہیں سکتا، تف ہے تیری زندگی پر، مر جانے کے قابل ہے۔ جن لوگوں نے امام الانبیاء کی طرف آنے والے تیر اپنے سینوں پر کھائے، ان صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کی جائے، تیرے ملک پاکستان میں زبان درازی کی جائے، FIR نہ کاٹی جائے، لوگوں کو پرموٹ کیا جائے، ملک سے باہر نکال دیا جائے، تیرے جینے کا میرے جینے کا کیا فائدہ؟ تحفہ ہے تیری اور میری زندگی پر کہ اصحاب محمد کے خلاف ہرزہ سرائی ہو اور تو اور میں خاموش ہو کر دیکھتے رہے۔ اپنی غیرت کو، اپنی حمیت کو اجاگر کیجیے۔ اصحاب محمد کے خلاف ہر اٹھنے والے قدم کو کاٹ کے رکھ دیا جائے، ہر اٹھنے والی بولنے والی زبان کو بند کر دیا جائے، تاکہ اس کے بعد کوئی ایسا بے غیرت، بے حمیت، حلال کے نطفے سے نہ پیدا ہونے والا کوئی ایسا زبان دراز پیدا نہ ہو جو امام الانبیاء کے اصحاب کے خلاف زبان درازی کرے۔ کسی ایک کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے۔ جب ایک بنے گا کسی اور کی جسارت اور کوشش نہیں ہوگی کہ امام الانبیاء کے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرے۔ ہم فتنہ پرور نہیں ہیں، قتل و غارت کی حمایت کرنے والے نہیں ہیں، ہم امن کے داعی ہیں، امن کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ امن میں رہتے ہوئے، امن کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کیجیے۔ کن کے لیے؟ ان کے لیے جنہوں نے ڈھال بن کر حفاظت کی امام الانبیاء کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھوٹے پروپیگنڈے، جھوٹے پلان، جھوٹی روایات، جھوٹے من گھڑت واقعات، قصوں کو دلیل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے لوگوں کو لگام دی جائے کہ صحابہ کرام کی آپس میں دشمنیاں تھیں، انات تھا، ان کے آپس میں کوئی اچھا سلوک نہیں تھا، بغض رکھتے تھے۔ نہیں، کسی کے خلاف، کسی ایک صحابی نے اپنے دوسرے بھائی کے خلاف بغض نہیں رکھا۔ میں ایسے نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد الرسول اللہ کے صحابہ تو آپس میں نرم ہیں، کافروں کے لیے گرم ہیں۔ جو کافر سامنے آئے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے تھے، اپنا بھائی سامنے آئے تو بغل گیر کر لیتے تھے، آپس میں نرم تھے، دوسروں کے لیے، کافروں کے لیے، اغیار کے لیے گرم تھے۔ یہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں دشمنی تھی۔ نہیں تھی دشمنی، نہیں یقین تو اپنی کتاب اٹھا کر دیکھیے، نہج البلاغہ، اہل تشیع کی کتاب، اور وہ عام کتاب نہیں۔ ان کے مطابق امیر المومنین خلیفہ چہارم جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے خطبات ہیں، ان کے وعظ و نصیحت کے جو خطبات ہیں اس نہج البلاغہ کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ نہج البلاغہ اٹھائیے، امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ نے ایک مرتبہ خط لکھا، اپنی دور خلافت میں تمام گورنروں کو خط لکھا۔ خط میں کیا لکھتے ہیں؟ کس وقت لکھا؟ جب یہ شور و غوغا، یہ شور برپا تھا، لوگ اہل شام خصوصاً امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبانیں کس رہے تھے، زبانیں استعمال کر رہے تھے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام گورنروں کو خط لکھا اور خط میں لکھتے ہیں، اے گورنروں اعلان کر دو، آج کے بعد یہ اعلان منادی کر دینی ہے، یہ بات آپ نے پھیلا دینی ہے۔ کیا بات ہے؟ ان ربنا واحد وان نبینا واحد وان دعوتنا فی الاسلام واحدۃ۔ جو امیر معاویہ اہل شام کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں، ذرا غور کریں، ان ربنا واحد، میرا اور اہل
اہل شام کا رب ایک ہے، وَإِنَّ نَبِيَّنَا وَاحِدٌ، میرا نبی، اہل شام کا نبی، امیر معاویہ کا نبی ایک ہے، وَإِنَّ دعوتنا فی الاسلام واحدۃ، ان کی دعوت اور میری دعوت اسلام کی طرف صرف ایک ہے، وہ دعوت جو امام الانبیاء نے دی۔ جب نبی ایک ہے، جب رب ایک ہے، جب دعوت دین ایک ہے، آگے بات سنیے، کلیجہ ہے تو کلیجے کو تھام لیجئے۔ امیر المومنین نے آگے کیا کہا تھا، بات سنیے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، آئے گورنروں اعلان کر دو، اعلان کر دو، ایمان لانے میں، اللہ پر ایمان لانے میں، رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لانے میں نہ امیر معاویہ مجھ سے افضل ہے، نہ میں امیر معاویہ سے افضل ہوں۔ ایمان لانے میں ہم برابر ہیں۔ تو یہ اعلان کس کا ہے؟ امیر المومنین علی المرتضیٰ کا ہے۔ مانا، تسلیم کیا کہ میری طرح کا مومن امیر معاویہ بھی ہے، ان کا رب بھی ایک ہے، ان کا دین بھی ایک ہے، ان کی دعوت بھی ایک ہے، ان کا اور ہمارا نبی بھی ایک ہے۔ ایمان لانے میں نہ وہ مجھ سے افضل ہے، نہ میں اس سے افضل ہوں۔ اپنی طرح کا مومن مانا، کس نے مانا؟ علی المرتضیٰ نے مانا۔ یہ مومن کیوں مانا؟ ان کے اندر ایمان تھا، ان کی محبتیں تھی، تھوڑے بہت اختلاف ہو گئے تھے، اختلاف تو ہو جاتے ہیں، ان اختلافات کو بیس اور بنیاد بنا کر لوگوں میں تفرقہ بازی نہ کیجیے۔ آ جائیے خدا را قرآن مقدس کی طرف، آ جائیے محمد رسول اللہ کی احادیث کے مطابق، احادیث کی طرف۔ اللہ رب کائنات سے دعا ہے، اللہ رب کائنات قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔